سجدہ ہٹا دیا جائے تو ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر، ابھر کے آئے گی اس میں حسین کی تصویر۔ اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے، اگر نماز کا چہرہ بنا دیا جائے، آئیے تیسروں کے درس آیا بداؤ کی سنت کرتا ہوں۔ عالی جناب عزت مآب آفتاب خلافت عالی جناب مولانا محمد عابد زیدی صاحب سے وہ قبلہ افروز منبر ہو کر دل کا مستفیض فرمائے، بلند ترین نعرے سلوات سے قبلہ کا استقبال فرمائے۔
پروردگار عالم اپنے کلام تلاوت میں اللہ کا وہ نورانی کلام کہ جس کلام کی تلاوت کی جائے تو یہ زبان پاک ہو جائے. یہ وہ کلام پروردگار ہے کہ جس گھر میں اس کلام کی تلاوت کی جائے اس گھر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو جائے. یہ آیت مبارکہ کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا یہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ. سورہ یاسین قرآن کریم کا وہ سورہ ہے کہ جسے قلب قرآن کہا جاتا ہے. قرآن کا دل. جس طریقے سے انسان کے بدن میں یہ دل حرکت کر رہا ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، اور یہی دل ہے کہ جو انسان کے تمام وجود کے اندر اس خون کو رواں رواں رکھے ہوئے. جب تک اس کی دھڑکنیں ہیں اور یہ دھڑک رہا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے. لیکن اگر دھڑکنیں بند ہو جاتی ہیں، دھڑکنیں رک جاتی ہیں، تو اب کوئی بھی صاحب احتیاط اسے یہ نہیں کہتا کہ یہ زندہ ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے قلب کی دھڑکن، قلب کا دھڑکتے رہنا. اگر دھڑک رہا ہے تو انسان زندہ، نہیں دھڑک رہا ہے تو انسان مردہ. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب ایک چھوٹے سے وجود کے لیے کہ جسے اللہ نے جسم کی شکل میں ڈالا ہے، جب یہ جسم، یہ چھوٹا سا جسم بغیر امام کے نہیں رہ سکتا ہے. یہ جو دل دھڑک رہا ہے، یہ قلب ہے، اسے امام کہا گیا. یعنی جسم کا امام کون ہے؟ جسم کا امام ہے یہ دل، جسم کا امام ہے یہ قلب. تو جب یہ جسم، ایک چھوٹا سا جسم بغیر امام کے نہیں رہ سکتا ہے تو یہ اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے رہ سکتا ہے؟ ایک صلوات ہے محمد و محمد. بھائی اگر جسم کا امام مر جائے، دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں، اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کتنا ہی تکبر کرنے والا انسان کیوں نہ ہو، کتنا غرور کرنے والا انسان کیوں نہ ہو، مال و دولت کے بیس پہ اپنے سر کو اٹھا کر چلنے والا کیوں نہ ہو، مگر جب موت آتی ہے تو مرنے والا اپنا نام کھو دیتا ہے. توجہ کیجیے، سب سے پہلی چیز کہ جو انسان سے کھو جاتی ہے وہ اس کا نام. یہ کہا گیا تکبر، یہ کہا گیا غرور، یہ کہا گئی دولت، یہ کہا گیا مال. ادھر انسان کو موت واقع ہوئی، ادھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اس جنازے کو لے آؤ، اس میت کو لے آؤ. اب کوئی یہ نہیں کہتا ہے نام لے کر فلاں کو لے آؤ، فلاں کو اٹھا لاؤ، فلاں کو یہاں لے آؤ. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ اس کی میت کو لے آؤ، اس کے جنازے کو لے آؤ، اسے غسل دیا جائے، اسے کفن پہنایا جائے، اس کی میت کو لے جایا جائے، اسے دفن کیا جائے. پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو 70 سال کی زندگی میں جو تم نے غرور اور تکبر کو جمع کیا، ایک لمحے میں ہم نے تمہارے غرور کو بھی ختم کر دیا، تکبر کو بھی ختم کر دیا. ایک صلوات ہے محمد والو. اس لیے کہ موت جدائی کا نام ہے، موت ایک دوسرے سے دور ہونے کا نام. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ سورہ یاسین قلب قرآن، قرآن کا دل. مردے کے قریب جب انسان کا آخری وقت آتا ہے
سورہ مزمل نہیں پڑھا جاتا، سورہ واقعہ نہیں پڑھا جاتا، سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کوئی پڑھے آ کر سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کیوں؟ تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ بڑی توجہ دیجیے گا، تاکہ اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے۔ تو سورہ یاسین کے لیے روایتوں میں اگر انسان پریشان حال ہے، انسان تکلیف میں مبتلا ہے، انسان مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، تو 10 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور تلاوت کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرے تو پروردگار عالم اس سورے کے صدقے سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو یہ ہے سورہ یاسین۔ اس کے علاوہ بھی سورہ یاسین کے بہت زیادہ فضائل، جتنا بھی آپ اللہ کے کلام کے نزدیک ہوں گے اتنا ہی آپ خدا کے نزدیک ہو جائیں گے۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی اللہ سے میں گفتگو کریں گے۔ جتنا آپ قرآن سے لو لگائیں گے اتنا ہی آپ اللہ کے نزدیک ہو جائیں گے، اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں ہمیں متوجہ کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں مردے کو زندگی دینے والے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ہم ہیں مردے کو زندگی دینے والے، ہم ہیں زندہ کو مردہ کرنے والے۔ اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے یا کئی ہیں؟ کتنے اللہ؟ ارے اللہ کتنے ہیں؟ 200 بولے۔ اللہ ایسے نہیں، اللہ زور سے ماشاءاللہ، خدا جزاک خیر۔ اب وہی نا بات، یہ کہتے تو شرماتے ہیں نا یہاں بیٹھ کے مجلس میں، یہ شرمانے کی جگہ نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں دل کھول کے بولنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے یہ سینے میں طاقت جمع کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ اہل بیت کا دفاع کرنے کے لیے عطا کی۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ تو اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے۔ آپ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ صاحبہ نے مباحث علماء کرام تشریف فرمایا، اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں کہ جو مردے کو زندگی دیتے۔ اللہ تو ایک ہے نا، تو ایک کے لیے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ انا، میں زندگی دینے والا ہوں، میں مردے کو زندہ کرنے والا ہوں۔ لیکن یہ جو پروردگار کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں مردے کو زندگی دینے والے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جو مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، زندہ کو مردہ بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد و آل محمد۔ اللہ نے کچھ ایسے بندے بھیجے کہ جنہیں اختیار دے کے بھیجا، زندگی کا بھی اختیار، موت کا بھی اختیار۔ کائنات لائے ایسا کوئی رہبر، ایسا کوئی پیشوا کہ جو زندگی دے دے اور موت دے دے۔ یہ صرف پہلے بیتار ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنا علم دے کے بھیجا اور انہیں قوت عطا کر کے بھیجا۔ یہ تقدیر کہیں تو زندہ مردہ بن جائے اور ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، تاکہ دنیا پہچان لے کہ ہم دنیا کے بنائے ہوئے امام نہیں ہے، ہمیں اللہ نے امام بنا کے بھیجا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، ہم ہیں کہ جو مردے کو زندگی دیتے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، بڑی توجہ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ہیں کہ جو ان کے ان تمام اعمال کو لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے جانے سے پہلے بھیج دیے۔ وَآثَارَهُمْ، اور ان کے
کے اس عمل کو بھی ہم لکھتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے جانے کے بعد چھوڑ دیے۔ اب جو دنیا کہتی ہے، دنیا کے مسلمان کہتا ہے انسان مر جاتا ہے، سب رابطہ ختم ہو جاتا ہے، نہ کوئی عمل ہے، نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی ثواب ہے۔ تو ایسا نہیں، یا تو قرآن کا انکار کرو یا اپنی بات کو جھٹلاؤ کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے صاف کہا کہ ہم اسے بھی لکھتے ہیں جو تم سے پہلے چلا گیا، ہم اسے بھی لکھتے ہیں جو تم نے اپنے بعد چھوڑا۔ مرنے والے نے مسجد بنوائی، مرنے والے نے امام بارگاہ بنوایا، مرنے والے نے نل لگایا، مرنے والے نے یتیموں کی سرپرستی کی، مرنے والے نے اچھے عمل انجام دیے، مرنے والے نے یتیموں کا ساتھ دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانے والا جا رہا ہے اور اپنے پیچھے اگر یہ عمل چھوڑ کے جا رہا ہے تو اللہ کہتا ہے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ان عمل کو بھی لکھیں گے اور اس عمل کو بھی لکھیں گے کہ جو تم نے چھوڑ دیا۔ ایسا نہیں کہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ کہ وہ مرنے کے بعد نیک اولاد چھوڑ جائے۔ اگر اولاد نیک ہے تو 5 وقت اپنے ہاتھوں کو نماز میں کہتی ہے اولاد ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ پروردگار میرے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار میرے ماں باپ کا رحم کر جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا۔ ایسا نگرامی اب سوال یہ اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا ہے، پہلی رات وحشت کی رات، گھبراہٹ کی رات، بڑی سخت منزل ہوتی ہے پہلی رات کی۔ یہ جو اللہ کہتا ہے آثار، ہم ان کے آثار کو لکھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ جب پہلی رات میں قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، آنے کے بعد سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، من نبیوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ اعتراض کرنے والا یہ کہتا ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خالی قبر میں اصول کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، فروع کے بارے میں سوال نہیں ہوتے۔ نماز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، روزے کے بارے میں نہیں سوال کیا جاتا، حج کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، زکات و خمس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا، بلکہ خالی اصول کے بارے میں سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ہے عادل، بڑی توجہ، اللہ ہے عادل، اسی وجہ سے وہ اصول کے بارے میں سوال کراتا ہے، فروع کے بارے میں سوال نہیں کراتا۔ کیونکہ اعتراض کرنے والا پھر کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی عدالت سے کیا مسئلہ ہے، اللہ عادل ہے وہ تو ہے ہی، اس میں اعتراض کی ضرورت کیا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ عادل ہے، وہ غفور رحیم ہے۔ اگر اللہ اپنے فرشتوں سے یہ کہے کہ اے میرے فرشتوں، اس قبر میں لیٹنے والے سے تم نماز کے بارے میں سوال کرو، روزے کے بارے میں سوال کرو، حج کے بارے میں سوال کرو، اور وہ کوئی جواب نہ دے، اے اللہ میں نے تو نماز پڑھی نہیں، میں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، میں نے تو زکات دی ہی نہیں، تو وہ کوئی جواب نہ دے، تو اب اللہ کی عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے فرشتوں سے کہے کہ اس کی قبر کو موثق کر دو، اس کو عذاب دے دو، اور فرشتے آگ کا گرس لگائیں اور لگانے کے بعد اس کی قبر کو آگ سے بھر دیں۔ تو جب اللہ اسے عذاب دے چکا، اللہ نے اسے عذاب دے دیا، تو پھر یہ تو ہم جس دن تدفین ہوتی ہے، جس دن دفن کیا جاتا ہے، ہم اعلان کرتے ہیں فلاں کے لیے آپ نماز وحشت قبر پڑھ دیجیے، یہ سمجھا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بڑا بیٹا باپ کی قضا نمازیں پڑھے گا، اس کے روزے رکھے گا، اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو اجارے پہ اجرت دے کر قضا نمازیں پڑھوائے، روزے رکھوائے، تو یہ سب کیا ہے؟ تو ایسا نہیں، اللہ ایسا غفور رحیم ہے کہ اس نے قیامت تک کے لیے یہ مہلت دے دی، اگر تمہاری نسل میں کوئی بھی مرنے والے کے لیے عمل خیر کرتا رہے گا تو
نام عمل بند نہیں ہوتا ہے. اور اگر اللہ بند کر دیتا تو یہ جو قرآن کریم کے آیت ہے آثار ہوں، ہم ان کے آثار کو لکھتے ہیں، جو انہوں نے چھوڑا اسے لکھتے ہیں، تو کچھ بھی نہ ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم ان سب کو لکھتے ہیں. اب ایسا نہیں کرنا، میں نے شروع میں کہا کہ ہم ہیں مردے کو زندگی دینے والے، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ جو انہوں نے اپنے جانے سے پہلے بھیجا، جو عمل کیا اسے بھی ہم لکھتے ہیں، جو چھوڑا اسے بھی ہم لکھتے ہیں. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے لکھنے والا؟ بھئی یہ آپ کے کانوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ تو لکھ رہے ہیں نا. آپ نے اچھائی کا ارادہ کیا، ابھی کیا نہیں آپ نے، لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ جیسے آپ نے نیکی کا ارادہ کیا، اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے کہ داہنی طرف ہے کہ لکھ لے، اس نے نیکی کا ارادہ کیا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، اللہ کتنا غفور رحیم ہے. خالی آپ نے نیت کی، عمل انجام نہیں دیا. اگر آپ عمل انجام دے دیتے تو نیکیاں زیادہ لکھی جاتی. خالی آپ نے نیت کی، نیکی کی نیت، آپ نے نماز کی نیت کی، پڑھی نہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی ایک نکلے گی، اور اگر ایک گناہ سرزد ہو جائے تو پروردگار کہتا ہے اس فرشتے سے ابھی مت لکھنا، ممکن ہے ابھی یہ توبہ کر لے، ابھی یہ اپنی غلطی پر توبہ کر لے، استغفار کر لے. کتنا ٹائم ملتا ہے؟ 9 گھنٹے کا، 9 گھنٹے کا ٹائم. اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جائے تو اپنی غلطی کا اقرار کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے 9 گھنٹے کا ٹائم ملتا ہے کہ شاید ممکن ہے میرے بندہ پھر توبہ کر لے، اپنی غلطی پر نادم ہو جائے. تو یہ جو 9 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے، آپ رات کی نماز کے بعد سے حساب لگائیے صبح کی نماز کا. جب آپ صبح کی نماز پڑھیں گے تو رات کی نماز سے صبح کی نماز کے لیے 9 گھنٹے بیٹھتے ہیں. اس 9 گھنٹے کے درمیان میں شاید ممکن ہے اسے توفیق ہو جائے اور یہ آنے کے بعد میری بارگاہ میں توبہ کر دے. اگر یہ اس وقت بھی توبہ نہیں کرتا ہے جب اللہ اس فرشتے سے کہتا ہے اب اس کے گناہ کو لکھ لے، لیکن اس کے گناہ کو صرف ایک ہی گناہ لکھنا، ایک ہی گناہ لکھنا. لیکن اگر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کی زیادہ نیکیاں لکھیں. پھر صبح سے ظہر کا وقت جب آتا ہے 9 گھنٹے کا ٹائم، ظہر سے مغرب کا وقت آتا ہے 9 گھنٹے کا ٹائم. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہیں اتنی فرصت دے رہا ہے کہ اس درمیان میں تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور تم توبہ بھی نہ کر پاؤ اور تم موت تمہیں آ پکڑے اور تم یہ کہتے رہو کہ کاش میں توبہ کر دیتا. ایک سلام میرے محمد والے. دیکھیے ہمارے پاس جوانوں کے ذہن کے بعد بزرگوں کے ذہن میں یہ بات نہ پہنچے کہ 18 ہو گیا 27 گھنٹے کا دن ہو گیا. یہ مولوی آدمی نے پڑھ دیا کہ 27 گھنٹے کا دن ہے. نہیں ایسا نہیں، یہ ایسا نہیں، بلکہ یہ 9 گھنٹے کا وقت ہے اسی 24 گھنٹے کے اندر کا وقت ہے، تاکہ اس حساب سے اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے کہ اتنا تیرے پاس وقت ہے توبہ کرنے کے لیے. تو ہم لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ خود نہیں لکھتا، فرشتوں سے کہتا ہے کہ تم لکھ لو. اللہ خود نہ کسی کو مارتا ہے نہ کسی کو جلاتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ جو ہے کہیں پر آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تم مر جا، اس نے کہا کہ تم زندہ ہو جا. نہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ اس کی روح کو قبض کرو، اسے زندگی دے دو، اسے موت دے دو. 3 مخلوق اللہ کی ایسی ہے کہ جن کی نسبت اللہ اپنی طرف دیتا ہے. ملائکہ کے عمل کی نسبت اللہ اپنی طرف دیتا ہے. انبیاء اور اوصیاء، یہ 3 مخلوق ایسی ہیں
کہ جن کی نسبت اللہ اپنی طرف دے رہا ہے. مثلا کہتا ہے اللہ، کام کرتے ہیں ملائکہ، روح کو قبض کرتے ہیں، اسے زندگی دیتے ہیں، لیکن کام کون کر رہا ہے؟ ملائکہ. اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ میں زندگی دینے والا ہوں اور میں ہی موت دینے والا ہوں. اس کے بعد انبیاء کے عمل کی نسبت اللہ اپنی طرف دیتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. آپ حساب سے بتائیے کہ اللہ عرش سے اتر کے آ گیا زمین پہ اور آنے کے بعد اس نے اپنے نبی سے کہا کہ میں تمہیں پناہ دے رہا ہوں. پناہ کس نے دی؟ بھائی پناہ کس نے دی؟ پیغمبر کو پرورش کس نے کی؟ جناب ابو طالب نے. اور اللہ کیا کہہ رہا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے نبی تم یتیم تھے، ہم نے تمہیں پناہ دی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب یا ملائکہ ہے یا نبی ہے یا وسیع نبی ہے. بھائی بات جو پرورش کر رہے ہیں جناب ابو طالب، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا، میں نے پناہ دی. تم یتیم تھے، بے سہارا تھے، میں نے تمہیں سہارا دیا. ایسا نگرانی. اگر ہم مانیں گے ابو طالب نبی نہیں، ہم اگر مانیں گے ابو طالب وسیع نہیں، تو کم سے کم یہ تو مانیں گے کہ ابو طالب ملائکہ سے افضل ہے. تو جو ملائکہ سے افضل ہو تو وہ کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا بات ہے محمد تو پناہ ابو طالب نے. اللہ کہتا ہے میں نے پناہ. پھر قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے نبی ہم نے تمہیں تنگ دست پایا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. کیا کوئی ضعیف سے ضعیف روایت یا حدیث یا کوئی آیت ایسی ہے کہ جس میں اللہ جب خدایا ہو اور آنے کے بعد اللہ نے کہا ہو میرے نبی یہ سونے کے پہاڑ ہیں، تم غریب تھے، تم تنگ دست تھے، میں نے تمہیں یہ سارا مال دے دیا؟ مال کس کا؟ خدیجہ کا. ساری دولت خدیجہ کی. اسلام کی پرورش پانے میں خدیجہ کی دولت خرچ کی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں تنگدست پایا، ہم نے تمہیں فقیر پایا، بس ہم نے تمہیں غنی کر دیا. تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے یہ خدیجہ کا مال ہے مگر ہم دے رہے ہیں، ہم نے اسے مستغنی کیا. جب کسی نے سوال کیا اے خدیجہ تم نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا مگر تمہیں جنت کا سردار نہیں بنایا، جنت کا مالک نہیں بنایا، تو جب میری خدیجہ کا جواب آئے میں مالک بن کے کیا کروں گی جب میری بیٹی سیدہ نساء العالمین ہے. مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ اگر مجھے جنت کا مالک بنا دیتا تو کائنات کا مسلمان اکٹھا ہونے کے بعد کہتا کہ یہ جنت تو اماں کی جنت ہے، لہذا ہم تو اماں سے سفارش کروا لیں گے. مگر اللہ نے بتایا جنت ملکیت خدیجہ کی نہیں ہے بلکہ جنت ملکیت ہے حسنین کی، ماں ہے گرامی کی. اب اسے جنت جانا ہے تو فاطمہ کو راضی کر وہ جنت مل جائے. ایسا بات ہے محمد ایسا نگرانی میں بزرگوں کا جواب. پروردگار عالم نے انسان کے لیے بہترین چیز رکھی ہے عمل. اگر عمل نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. نبی فرماتے ہیں کہ جب میت کو لے جایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں: مال، اولاد اور عمل. پھر فرمایا 2 چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے.
جاتی ہے مال واپس ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ جب انسان کا انتظار کا وقت ہوتا ہے تو انسان اپنے مال کی طرف توجہ کرتا ہے اور مال سے کہتا ہے تو میرے کس کام آئے گا. کہتا ہے میں صرف کفن کے چند ٹکڑے تجھے دے سکتا ہوں. اولاد کی طرف متوجہ ہوتا تو میرے کس کام آؤ گی. اولاد کہتی ہے کہ ہم اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر صرف قبرستان کی منزل تک پہنچا سکتے ہیں. انسان عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے. عمل کہتا ہے سب چلے جائیں گے تیرے عزیزوں بھائی دوست احباب اولاد سب تجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے مگر میں ہوں گا جو قبر میں تیرے کام آؤں گا. میں رہوں گا جو میدان محشر میں تیرے کام آؤں گا. میں ہوں گا کہ جو پورے صراط میں تیرے کام آؤں گا. پیسہ نگرانی یہ عمل ہے کہ جو اپنے جسم کو اپنی روح کو تنہا نہیں چھوڑتا. جہاں جہاں یہ روح جائے گی وہاں وہاں یہ عمل جائے گا. پیسہ نگرانی بغیر محبت آل محمد کے قبر میں بھی گزارا نہیں ہے. قبر میں بھی اگر سوچے انسان کے بغیر اہل بیت کے کام چل جائے گا تو قبر میں بھی بغیر اہل بیت کے گزارا نہیں. جب انسان کو قبر میں لٹا دیا جاتا تو سرحانے کی جانب سے ایک نور ساطع ہوتا. یہ نور نماز کا نور ہے. ایک نور پیروں کی جانب سے ساطع ہوتا. یہ نور غوثے کا نور ہے. دائیں جانب سے بائیں جانب سے نور ساطع ہوتے. یہ زکات و خمس کے نور ہے. اس کے بعد ایک نور سینے کی جانب سے ساطع ہوتا. یہ نور اس کی روشنی تیز ہوتی ہے. یہ تمام انوار کے جو قبر میں ہوتے ہیں یہ سب کے سب اس نور سے کہتے ہیں کہ آخر تیرا نور کیسا ہے کہ جس نے ہمارے انوار کو دھیما کر دیا ہے. تیرے مقابلے تیرے نور کے مقابلے ہمارا نور پھیکا پڑ گیا ہے. آخر تو کس چیز کا نور ہے. یہ سینے کا نور کہتا ہے اگر میں اس کے ساتھ قبر میں نہ آتا تو نہ تیرے آنے کی جرأت ہوتی نہ تو قبر میں آتا نہ تو قبر میں آتا. یہ میری وجہ ہے کہ تم میرے ساتھ قبر میں. یہ تمام انوار کہتے ہیں تو پھر تو کس چیز کا نور ہے. کہ میں ہوں ولایت آل محمد کا نور. اگر اس کے دل میں ولایت آل محمد نہ ہوتی تو نہ نماز کا نور ہوتا نہ روزے کا نور ہوتا. ایک سلوات ہے محمد والا. سنگرامی حقیقت ہے اگر بغیر ولایت آل محمد کے انسان ہزار رکعت نماز پڑھتا رہے تو کچھ بھی ہونے والا نہیں. یہ نماز نہیں. لیکن اگر ولایت آل محمد کے ساتھ 2 رکعت نماز بھی پڑھی تو یہ 2 رکعت نماز 1000 رکعت نماز کی گھر بھاری ہے. کیونکہ یہ ولایت آل محمد کے ساتھ. اب آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. ہمیں موت دینے والے ہم ہیں زندگی دینے والے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہم ہی وارث ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کیا اللہ بھی کسی کا وارث ہے؟ بھائی اللہ کے ماں باپ ہیں. کیا اللہ کی اولاد ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں وارث؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیں کچھ ایسے افراد کہ جو وارث قرآن بھی ہے وارث علم الہی بھی ہے. اور یہ ایسے افراد کون ہیں؟ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ جو قرآن کے بھی وارث ہیں علم الہی کے بھی وارث ہیں. ایک سوال ہے محمد والا. اس سے میں تو سوال کرنا محمد والا.
انشاءاللہ آواز پہنچے گی۔ مولا کائنات نے ایک صحرا میں قیام کیا۔ جس وقت کے قیام کیا، ایک سپاہی آنے کے بعد مولا سے کہتا ہے کہ مولا، اس صحرا اور جنگل میں کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کوئی رو رہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جاؤ، جانے کے بعد دیکھو آخر یہ رونے کی آواز کس کی آواز ہے۔ یہ شخص جاتا ہے، جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ خالی کھجور کے درخت کھڑے ہوئے اور ایک ضعیفہ ہے کہ جو وہاں پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہے، گریا کر رہی ہے۔ سامنے ایک میت پڑی اور یہ ضعیفہ دہاڑے مار مار کر رو رہی ہے۔ یہ سپاہی جاتا ہے، جانے کے بعد مولا سے کہا کہ مولا، اس صحرا میں، جنگل میں جہاں پر انسان موجود نہیں ہے، اس صحرا میں ایک ضعیفہ ہے، اس کے سامنے ایک میت پڑی ہوئی اور وہ اس میت پہ رو رہی ہے۔ مولا کہنا فرماتے ہیں چلو آؤ میرے ساتھ۔ آئے ضعیفہ کے پاس۔ یہ ضعیفہ کون ہے؟ اہل بیت کی چاہنے والی، علی سے محبت کرنے والی، لیکن پہچانتی نہیں ہے کہ میرا مولا کون سا ہے۔ مولا کائنات قریب آئے، آنے کے بعد امام نے سلام کیا۔ کس نے سلام کیا؟ امام۔ کون امام؟ کائنات کا امام، سید القوسیہ امام، مظہر صفات الہی کا رکھنے والا امام، وہ سلام کر رہا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو سلام کریں، ہم تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ وہ سلام کریں، سامنے والا ہمیں سلام کرے، مگر یاد رکھیے گا سلام کرنا عیب نہیں، لیکن بعض کا شکوہ یہ ہوتا ہے ہم سلام کرتے ہیں جواب نہیں ملتا۔ تو ایسا نہیں، یاد رکھیے جواب وہیں سے ملے گا جہاں دل زندہ ہوگا، جہاں دل میں حیات ہوگی، جہاں دل زندہ رہے گا، دھڑک رہا ہوگا، تو جواب بھی وہیں سے ملے گا۔ ہم اسی وجہ سے نماز کے بعد زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہمیں یقین ہے ہم سلام کرتے ہیں تو مولا جواب سلام دیتے ہیں۔ تو ہمیں شفا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سلام کرنے والے کے لیے 69 نے کیا، 69 69 نے کیا۔ آپ نے سلام کیا، سامنے والے نے جواب نہیں دیا، آپ کو تو 69 نیکیاں نہیں ملیں گا۔ اگر وہ جواب دیتا ہے تو ایک نیکی اسے ملے گی، اور جواب نہیں دیا تو اس نے اپنی ایک نیکی کا نقصان کیا۔ آپ سلام کر رہے ہیں، جواب سلام ملے نہ ملے، آپ کو 69 نیکیاں مل رہی ہے، تو آپ اپنی نیکیوں کا اس کے چکر میں کیوں نقصان کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آپ سلام کریں گے تو جواب وہیں سے ملے گا جہاں ضمیر زندہ ہوگا، نفس زندہ ہوگا۔ لیکن اگر نفس کی طاقت نہیں ہے، نفس پاک نہیں ہے، تو آپ چاہے کتنا سلام کرتے ہیں وہاں سے جواب نہیں ملے گا۔ مولا نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد مولا فرماتے ہیں ضعیفہ یہ کون ہے جس کے لیے تو گریا کر رہے ہیں؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے اے عرب، مولا نے اپنا تعلق نہیں کرایا، اور آج کل تو ہر انسان بڑی جلدی اپنا تعلق کراتا ہے کہ یہ ہوں میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں۔ مولا کہتے ہیں میں نے اپنا تعلق نہیں کرایا۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے رب یہ میرا جوان بیٹا ہے، یہ میرا سہارا تھا، میرے شوہر کا 20 سال پہلے انتقال ہو گیا، یہ جاتا تھا روزی کماتا تھا، آزو کا فراہم کرتا تھا،
گیا؟ مر گیا۔ کا پھر مولا فرماتے ہیں تو اسے دم نہ کر دے۔ زیبا کہتی ہے کہ نہیں، میں اسے دم نہیں کروں گی، اس لیے کہ کوفے میں میرا ایک امام رہتا ہے کہ جو زندگی بھی دے سکتا ہے، موت بھی دے سکتا ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے کو اپنے امام کے پاس لے کے جاؤں گا تاکہ وہ میرے بیٹے کو زندہ کرے۔ کتنا یقین ہے زیبا کو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں آگے ایک سوال رکھوں گا۔ اور اسے میرا سوال رکھوں گا۔ کمیں کوفے لے کے جاؤں گا اپنے بیٹے کو، میرے امام کو اللہ نے اختیار دیا ہے زندگی کا بھی اور موت کا۔ میرا مولا اسے زندہ کر دے گا، اور جب زندہ کر دے گا تو ہم آسانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ مولا فرماتے ہیں صحیح بات، تجھے اتنا یقین ہے اپنے مولا پر؟ دیکھ رہا ہو جو کیسے امتحان ہوتا، تجھے اتنا یقین ہے اپنے مولا پر؟ وہ صحیح بات کہتے ہیں رب، یقین کی بات تو یہ ہے کہ میں نے اپنا تمام مال و اسباب اس سامان کو دے دیا، اس اونٹ والے کو دے دیا، اور اس سے میں نے کہا کہ میرے پاس کوئی نقدی نہیں ہے، یہ سارا سامان تو لے لے اور مجھے اور میرے بیٹے کو کوفے تک پہنچا دے تاکہ میں اپنے امام کے پاس جاؤں اور میرا امام میرے بیٹے کو زندہ کرے۔ جب میرا بیٹا زندہ ہو جائے گا تو یہ ساز و سامان تو دوبارہ بھی مل سکتا، دوبارہ اکٹھا ہو جائے گا۔ مولا کائنات نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں علی، مولا فرماتے ہیں صحیح بات، اگر تو چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو زندہ کر دوں؟ یا تو صحیح بات ہو رہی تھی، اپنے بیٹے کی میت کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد علی کے قدموں میں سر رکھ کے کہتی ہے تم ہی میرے امام ہو۔ کیا تم نے پہچانا کیسے؟ کیا میرے آقا زندگی اور موت کا دعویٰ آپ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ آپ زندگی بھی دے سکتے ہیں، موت بھی دے سکتے ہیں۔ سیدنا قدموں سے لپٹ گئے۔ کیا مولا جب آپ آ ہی گئے، آپ تشریف لے آئے، آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دیجیے۔ سپاہی کہتا ہے کہ مولا کائنات نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے جوان بیٹے کی میت سے مس کیا۔ وہ جوان دونوں ہتھیلی زمین پہ ٹیک کر اٹھا اور اٹھنے کے بعد کہتا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے میرے مولا آپ کا میرا سلام۔ مولا کائنات فرماتے ہیں تیری ماں تو مجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے کیسے پہچانتا ہے؟ کہ یعنی میں کیسے نہ پہچانتا؟ ابھی چند گھنٹے پہلے جب میری روح قبض کی جا رہی تھی تو آپ فرشتوں کے ساتھ موجود تھے، میں آپ کو کیسے نہ پہچانتا؟ اس وجہ سے روایت میں ہے نا کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو مولا کائنات اس کے پاس آتے ہیں، اگر چاہنے والا ہوتا ہے تو اپنے مولا کی زیارت کرتا ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، اور اگر چاہنے والا نہیں ہوتا تو امام اس کی نظروں کے سامنے نہیں آتے بلکہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی روح سختی کے ساتھ قبض ہوتی ہے۔ مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی، وہ زندہ ہوا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کو زیبا سے کہتے ہیں زیبا تیرا بیٹا تو زندہ ہو گیا، اگر تو چاہے تو میں تیرے شوہر کو بھی زندہ کر دوں، اگر تو چاہے تو میں تیرے شوہر کو بھی زندہ کر دوں۔ زیبا کہتی ہے کہ مولا 20 سال ہو گئے، اب
میں کیا اس کی خدمت کر پاؤں گی؟ میرے پہ بھی بڑھاپا تھا، جب وہ مرا تھا تو جوانی کا عالم تھا اور میں پوری ہو چکی۔ امام فرماتے صحیفہ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ میں کوفے جاؤں گی، اپنے امام سے کہوں گی وہ میرے بیٹے کو زندہ کرے گا، تجھے اتنا یقین تھا، اتنا اعتقاد تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ارے جو تیرا مولا تیرے بیٹے کو زندگی دے سکتا ہے وہ تیری جوانی بھی بچا سکتا ہے، تیرے شوہر کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ ایک سلام میرے محمد کو موت کا اختیار، زندگی کا اختیار، یہ ہے لیول۔ ان کی محبت حیات ابدی، ان کی محبت میں جانے والا اگر دنیا سے جاتا ہے مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ جانے والا چلا جاتا ہے مگر اس کا عمل اسے زندہ رکھتا ہے، اس کی اچھائی، اس کا کردار، اس کا اخلاق جانے والے کو زندہ رکھتا ہے۔ اور اہل بیت کی محبت زندگی کا ثبوت ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کربلا۔ جب حسین نے سباسہ بلند کیا، آواز کی حل میں ناصر ینصرنا، ہے کوئی کہ جو میری مدد کرے، لاشیں تڑپ گئی، آواز آئی آقا اگر موت نے ہمیں مجبور نہ کیا۔ ایسی سو جب کوئی ہمارے درمیان سے اٹھ جاتا ہو تو ہم اکٹھا ہوتے ہیں، کفن کا انتظام، دفن کا انتظام، تشییع جنازہ کا انتظام، لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، پسماندگان کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ عزیزو جنازہ ہو جاتا، میت کو دفن کر دیا جاتا، غسل دے دیا جاتا، لیکن امام سجاد کو ایک ہی شکوہ تھا کہ کسی نے آ کے امام سجاد سے یہ بھی نہ کہا کہ مولا آپ کے بابا کی شہادت ہو گئی، مولا ہم غسل دیں گے، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ اٹھایا جائے گا۔ جب امام سجاد نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا تو بابا کے لاشے پہ نظر پڑنے کے بعد امام سجاد فرماتے بابا، اے میرے مظلوم بابا کتنے مظلوم ہیں، اے بابا جب کوئی مر جاتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن میرے مظلوم بابا آپ کو آپ کے خون سے غسل دیا گیا، بابا آپ کو کربلا کی مٹی سے حنوط کیا گیا۔ ایسے نہیں رک کر کو سنا دیجیے، آج ہونے پہ پابندی نہیں، کوئی تماشے نہیں لگائے گا، کوئی تاثیرات نہیں لگائے گا۔ یہ وجہ کہ ناکے کی مجلس سے حسین ہوتی ہے، جب فرش ایسا بچھتا ہے تو شکستہ پہلو زہرا جنت البقیع سے آ جاتی ہے، دکھیاری زینب شام سے آ جاتی ہے، جب رونے والے روتے، گریا کرنے والے گریا کرتے ہیں تو زینب اماں سے کہتی اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ زہرا رو کے کہتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب کہتی اماں
چھینکیں لگی ہوئی ہے۔ اس نے شامی سے پوچھا کہ بھائی کیا شام میں چھتوں پر قربانی کی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے خون دیواروں پر لگا ہوا ہے؟ اس شامی نے اپنا سر دیوار سے ٹکرانا شروع کیا، روتا جاتا تھا، کہتا جاتا تھا، اے بھائی یمنی، ارے قربانی چھتوں پہ نہیں ہوگی۔ ابھی 6 مہینے پہلے غریب کی بہن گزری ہے، ارے جب غازیانہ بڑھتا تھا، خون کی چھینکیں دیواروں پہ جاتی۔ جزاک اللہ خیر جزا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب زینب نے حسین کے لاشے کو دیکھا، زینب نے اپنے کو اونٹ سے گرایا، گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی لاش حسین کے قریب آئی، آنے کے بعد گھٹنیوں کے بل کھڑی ہو کے مدینے کا رخ کر کے کہتی ہے، اے میرے نانا، آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں نانا، آپ کا نواسا حسین خون میں گلتا پڑا ہے نانا، اے نانا، میرا حسین ذبح کر دیا گیا نانا۔ اس کے بعد زینب رو کے کہتی ہے، نانا آپ نے حسین کے پاس منہ کے بوسے دیے نانا، اے نانا آپ نے حسین کے گلے کے بوسے لیے، اے نانا آپ نے حسین کے سینے کے بوسے لیے، مگر نانا آج میں جہاں بوسا دوں گی وہاں نہ آپ نے بوسا دیا، نہ بابا علی نے بوسا دیا، نہ بھائی حسن نے بوسا دیا۔ یہ کہہ کے زینب نے اپنے دونوں ہونٹ حسین کی کٹی گردن پر رکھے اور زینب یہ کہہ کے رونے لگی، اے میرے باجائے، زینب کو معاف کر دینا۔ زینب کے ہاتھ سے گردن بندھے ہوئے۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ ویسے 2-3 منٹ کی مسائل خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزیز و تاریخ یہ کہتی ہے جب بازار شام و کوفہ سے اہل بیت کو گزارا جانے لگا، بازار سجے ہوئے ہیں گاز، تاشے بج رہے ہیں، ایک شخص آتا ہے سہیل، آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ بازار سجے ہوئے، اس نے کسی سے سوال کیا کہ کیا اس شہر میں کوئی عید ہے، کوئی تہوار ہے؟ وہ شخص اس کو لے جاتا ہے، کنارے لے جانے کے بعد کہتے ہیں بھائی لگتا ہے تم مسافر ہے۔ سہیل کہتے ہیں کہ ہاں میں ابھی سفر سے آ رہا ہوں، حج سے آ رہا ہوں۔ وہ شخص رو کے کہتا ہے تجھے نہیں معلوم فاطمہ کے باپ اجڑ گیا، فاطمہ کا لاڈلا حسین، وہ دیکھ انہوں کے نیزہ پر حسین کا سر ہے، ارے حسین
اگر تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہو تو ان نزاکتداروں کو درہم و دینار دے دے اور ان سے کہہ دے کہ سروں کو لے کر آگے چلے جائے تاکہ تماشائی سروں کو دیکھنے میں مشغول ہو جائے اور میری ماں بہنوں کا نامحرموں کی نظر نہ پڑے۔ سہیل آگے بڑھے یہ تو بتا دو کہ ہم دینار دی آئی امام کی خدمت میں مولا میں درہم و دینار دے آیا وہ آگے بڑھ گئے۔ امام سجاد کو آئے تھے سہیل کہتے ہیں مولا اور کوئی خواہشوں کو بیان کیجیے۔ مولا فرماتے ہیں سہیل جا پیچھے چلا جاؤ، اونٹ کی میں کی پیٹھ پر میری پھوپھی اماں بیٹھی ہے، جا میری پھوپھی اماں سے جا کے سوال کر۔ عزیز و سہیل کہتے ہیں میں چند قدم چلا کہ امام نے مجھے آواز دی، اے سہیل گردن جھکا کے جانا، اس لیے کہ میری پھوپھی میری ماں ہے۔ عزیز و سہیل آگے بڑھے جناب زینب کے منہ کے قریب گئے، سلام کیا۔ شہزادی فرماتی ہے بھائی تم کون ہے جو اس غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ کہا شہزادی میں آپ کے نانا کا صاحب سہیل ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے۔ پر زینب کا دل بھر آیا، زینب کو اپنی تیری یاد آئی، اے سہیل چادریں لا دے تاکہ ہم پردہ کر لیں۔ سہیل چادریں لے کر آیا، زینب نے چادروں کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ اتنے میں شب مرحوم کو پتا چلا، ارے نیزے کی نوک سے تمام چادروں کو چھین لیا۔ بس زینب نے برات عرض کرنے کا کہ میرے غیرتدار، اگر تم ہوتے تو چادریں نہ چھینتی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ رسول آخر جملہ سہیل کے امام کے پاس، مولا اور کوئی خواہش ہو تو بیان کر دیجیے۔ امام سجاد فرماتے ہیں سنیں کہ بیمار کربلا کے چلے۔ مولا فرماتے ہیں سہیل یہ جو میرا توق ہے یہ بہت بھاری، اس میں کانٹے لگے ہوئے ہیں۔ سہیل میری کانٹے میرے گردن میں گڑے ہوئے ہیں، میری گردن زخمی ہو گئی ہے۔ اے سہیل اگر ہو سکے تو ذرا سا کپڑا میرے پاؤں کے نیچے رکھ دے۔ سہیل کہتے ہیں میں وہ منظر بھول نہیں سکتا، جیسے ہی میں نے تو بتایا میں نے دیکھا کہ امام کا گلا زخمی ہے، ارے خون روا ہے۔ میں نے کپڑا رکھا تو وہ رکھا، اتنے میں شب ملعون آیا، بڑی بے رحمی سے کپڑا کھینچا۔ امام سجاد عرض گئے، اے میرے بابا، ارے کتنا ظلم کر رہا ہے۔ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے معصومت حسین میں کے لیے کا نجات کا سچا قرار، اس مرحوم کے سارے ثواب کی وجہ سے گناہوں سے درگزر فرما، بے درجات کو عالی در فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے محرومین پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کو بشارت اور تنہائی پر اپنے قدرتوں سے محفوظ فرما، جہاں جہاں اشیاء حیدر کرام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، دشمنان شریعت پر اس نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، اطفال عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگار جیسے وہ دن آ جائیں کہ جنت البقیع میں روزے تعبیر ہو جائیں، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں اس مہلک بیماری سے اور تمام امراض سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پروردگار امام زمانے کے دور میں تعلیم فرما، ہم سب کو